السلام علیکم سر، کیا حال چال سر؟ ٹھیک ہیں سر؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، تو اسے ذرا آپ ایکسپلین کر دیں۔ وجاہت بہت اچھا سوال تھا آپ کا، اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث بھی ہے، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث روایت ہے کہ آدمی کا ہر عمل جو ہے وہ اس کے لیے ہے، اور ہر عمل اور ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا ہے، اور روزہ صرف میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اگر اس کی بیسک جو ہے وہ ریزن کو دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ جان رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ نمازی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حج کرتا ہے تو لوگ جو ہے وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ حاجی ہے، بلکہ لوگوں نے جو ہے وہ ساتھ لکھا بھی ہوتا ہے حاجی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ صدقہ دیتا ہے تو تب بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جس شخص کو دیا جاتا ہے صدقہ، یا جس شخص کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، فلاں شخص دے رہا ہے، تو تعلق کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو روزہ جو ہے وہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کو پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا روزہ ہے یا نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب گرمی فل لگی ہو تو آپ بند کمرے میں کہیں بھی پانی پی سکتے ہیں نا۔ اگر کوئی شخص نہیں پیتا تو وہ صرف اس لیے نہیں پیتا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے، کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو اس حکم کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کو جو تسلیم کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا، تو اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ روزہ صرف میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو بیسک وجہ کیا ہے کہ یہ خالص جو عمل ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، سمجھ؟ تو اس میں دخلاوے کا جو ہے وہ کہیں دور دور تک بھی جو ہے وہ کوئی عنصر نہیں ہوتا بنسبت دوسرے اعمال کے، سمجھ رہے؟ اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس میں عنصر پایا جاتا ہے کہ دخلاوا بھی ہو سکتا ہے، مگر اس میں دخلاوے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اللہ کی ذات ہی اس کا اجر دے گی۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے نا جس میں آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈال ہے، یہ گناہوں سے روکتا ہے۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ بیسک اس کا جو لغوی مطلب ہے، ظاہری بات ہے وہ بھی صبر ہے، رکنا ہے۔ اب وہ رکنا کس چیز سے ہے؟ وہ برے کاموں سے رکنا ہے، وہ ہر اس کام سے رکنا جس سے اللہ کی ذات نے روکا ہے، ہر اس کام سے رکنا جس سے اللہ کی ذات نے جو ہے وہ روکا ہے۔ وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، وہ غیبت ہو سکتی ہے، وہ جو ہے وہ جوا ہو سکتا ہے، وہ ملاوٹ ہو سکتی ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ کی ذات نے روکا ہے اس سے رک جانے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو پھر انسان روزے کی روح تک جو ہے وہ پہنچتا ہے اگر وہ اس کو اس طرح سے تسلیم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو حالت روزہ میں ہو مگر وہ جھوٹ نہ چھوڑے اور برے کاموں کا نہ چھوڑے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اس کے لیے کوئی خاص ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، وہ صرف پیاس اور بھوک کے علاوہ تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب آگئی بات دوسرے اعمال کی، ارکان اسلام میں جو نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تو یہ جو جتنے بھی اعمال ہے اس میں بھی بیسک بات صرف نیت کی ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر وہ اس نیت کو خالص کر دیتا ہے تو اس کو ثواب ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیت کو خالص نہیں رکھتا تو پھر ظاہری بات ہے بڑے سے بڑا عمل بھی جو ہے وہ گناہ بن جاتا ہے، اگر نیت خالص ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ اچھا بن جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو معاشرے میں ایک بڑی بدقسمتی کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ جب رمضان آتا ہے، ہم جہاں لوگ روزوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، سمجھ؟ وہ ملاوٹ کس میں کرتے ہیں کہ وہ ملاوٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، ہونا نہیں چاہیے، عام عوام کی پہنچ سے چیزوں کو دور کر دیا جاتا ہے، پھل کو دور کر دیا جاتا ہے، کہ یہ کیا ہے، چیزوں کو ایک آرٹیفیشل جو ہے وہ مہنگائی پیدا کی جاتی ہے، آرٹیفیشل ملاوٹ کی جاتی ہے، اور چیزوں کو جو ہے وہ ناقص پیش کیا جاتا ہے عوام تک۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کا روزہ جو ہوتا ہے نا اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو روح ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ روزہ جو ہے صرف پیاس اور بھوک کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں دیتا. ورنہ جو روزہ ہے تو یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شخص نہیں دے سکتا. اور اسی لیے فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا اجر دوں گا.